اچھا جناب, ہم سب موبائل فون استعمال کرتے ہیں, ہم سب موبائل فون استعمال کرتے ہیں ہمارا, اور ہم سب موبائل فون لیتے ہیں کس لیے؟ ٹیلی فون کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, بات سننے کے لیے, کہ کوئی ہم سے رابطہ کر لے, کوئی کسی کو ہم نے کوئی میسج کنوے کرنا ہو. ایسا ہی ہے نا جی. فون کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ گفتگو کرنی, بات کرنے, کسی کو میسج پہنچانا ہے, کسی سے میسج ریسیو کرنا ہے. ٹھیک, کوئی بندہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, کسی سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسمارٹ فونز ہیں, یہ ان کی بیٹری بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کمپلین نہ کر رہا ہو کہ یار بیٹری ختم ہو گئی, اور کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو چارجر تلاش نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, وہ فوراً کہے گا کہ آئی فون 16 کا چارجر ہے جی کسی کے پاس, سیمسنگ نوٹ 3 کا چارجر ہے کسی کے پاس. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ دیکھو جیب میں ڈالا ہو, ایسا ہی ہے نا. اور آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو موبائل فون کے ساتھ ساتھ آپ کے بیک اپ مائنڈ ہوتا ہے کہ چارجر کہاں ہے اس کا, ہم نے چارجر ساتھ لینا ہے. ایسا ہی ہے نا. جہاز کے اندر چلے جائیں چارجر تلاش کر رہا ہوگا, کسی دفتر میں چلے جائیں کوئی نہ کوئی بندہ چارجر تلاش کر رہا ہوگا, کسی کلاس میں چلے جائیں کوئی چارجر تلاش کر رہا ہوگا. آپ کی دکان کھلی ہوئی ہے, بندہ کیک لینے آیا لیکن آپ سے پوچھے گا کہ آئی فون کا چارجر ہے آپ کے پاس, ہے نا. وہ کہ یار میرے پاس چارجر کہاں سے آنا, میں تو کیک بیچ رہا ہوں. تلاش کرتے نا لوگ. اب سوال یہ ہے کہ جو فون ہے, سوال یہ ہے کہ آپ نے فون لیا, کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنی بات تو کسی سے کی نہیں, نہ گھر سے اتنا فون آیا, اور یہ بیٹری کہاں چلے گی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ بیٹری کیسے چلی جاتی ہے اس کی, ہے نا. ٹاکنگ ٹائم تو بہت کم ہے اس کا, اتنے کم ٹائم کے اندر یہ بیٹری کدھر اڑ جاتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صاحب سوچا کہ کیسے چلی جاتی؟ کس چیز پہ؟ فون تو آیا ہی نہیں آپ کا. جب ڈیٹا آن ہوتا ہے نا تو اس ٹائم جب ٹریول کرتے ہیں ایک وہ ٹاور کے سگنل ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, نیکسٹ اس میں ریسیو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم سفر فریکوینٹلی کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے ٹریولنگ میں 1/3 ٹائم زیادہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک, مسئلہ سمپل یہ ہے کہ اس کے اندر irrelevant چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ جو irrelevant چیزیں ہوتی ہیں وہ پیجز ہوتے ہیں. آپ نے یوٹیوب کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا, آپ نے فیس بک کو آپ نے کیا ہوا ہے, ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, آپ نے اور بہت سارے پیجز کھولے ہوئے ہیں. اب وہ جو پیجز ہیں وہ چل رہے ہیں اندر ہی اندر فون کے, وہ یوز ہو ہی جا رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیں, ٹک ٹاک کو دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن اس کی ایپ کیونکہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو ایپ کیا کر رہی ہے, وہ کنزیوم کر رہی ہے اس انرجی کو, اس بیٹری کو. تو فون آئے یا نہ آئے, آپ کسی کے ساتھ بات کریں یا نہ کریں, آپ کی بیٹری جو ہے ختم ہو رہی. ایسا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 81% ہماری جو فون کی بیٹری ہے وہ ٹاکنگ ٹائم کے علاوہ کنزیوم ہوتی رہتی ہے. 81%. اور یہ irrelevant ہے, جس کا اس فون کے پرپز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پرپز کیا ہے کہ ہم نے کسی سے رابطہ کرنا ہے اور کسی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے. جب بندہ ایک بیکری کے اندر جا کے فوری طور پہ آپ سے لیڈ مانگتا ہے یا چارجر مانگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس نے کسی کو فون کرنا ہے, کسی کا فون اس کو آنا ہے. ٹھیک, اسے اچانک محسوس ہوا کہ یار میری تو والدہ گھر بیٹھی ہوئی ہے, یا میں بیوی ہے, یا میں نے بیوی سے یہ پوچھنا ہے کہ چاکلیٹ کیک لینا ہے یا ونیلا کیک لینا ہے. اور جب میں نے فون اٹھایا پوچھنے کے لیے بیکری میں جا کر تو مجھے پتا چلا کہ فون تو ڈیڈ ہے. تو فوری طور پہ اسی بندے سے کہنا ہے کہ یار یہ آپ کے پاس آئی فون 15 کا چارجر ہے یا نہیں, کیونکہ اب اسے کام ضرورت پڑ گئی اس کی, جس کے لیے اسے جو کسی ایمرجنسی میں جب چارجر تلاش کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے کوئی یوٹیوب پہ چیز دیکھنی ہوتی ہے یا ٹک ٹاک پہ کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے یا انسٹاگرام پہ کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے. نہیں, وہ جب چارجر تلاش کر رہا ہوتا ہے اس وقت تلاش کر رہا ہوتا ہے جب اس کو وہی پرپز چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے اس نے فون خریدا ہو. اور اگر وہ پرپز نہ ہو یا وہ ایشو نہ ہو تو بالکل چارجر تلاش نہیں کرے گا. وہ عین وقت پہ اس لیے تلاش کر رہا ہے بیچارہ کہ جس کے لیے اس نے خریدا تھا وہ تو ہو ہی نہیں رہا, اور وہ بیٹری جو ہے irrelevant چیزوں میں ختم ہو گئی. اور وہ کتنا ہے 81%. اس کو 81% کو ہم سٹریس کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے فون پہ 81% سٹریس لوڈ کر دیا. جب لوڈ کر دیا تو اب ہمارے پاس صرف 19% بچا. 81% تو ایکسٹرا سٹریس تھا. ٹھیک, ہم جو زندگی میں کام کرتے ہیں نا, زندگی میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں انرجی سے, طاقت سے. ہمارے اندر کوئی قوت ہے, ہمارے پاس کوئی سکل ہے, ہمارے پاس کوئی آرٹ ہے,
اس کی بنیاد پہ ہم کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اگر ہمارے پاس انرجی نہیں ہے, مثلا بزرگ جو ہوتے ہیں نا گھر پہ کیوں لیٹے رہتے ہیں, انرجی ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر, ان کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے, اب ان کا کوئی دل نہیں کر رہا. ایون زیادہ بزرگ ہو جاتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا, قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب وہ لیٹا ہوا ہے گھر کے اوپر اندر, وہ ہل ہی نہیں سکتا, بیڈ سے اتر نہیں رہا. بیڈ سے اترے گا نماز پڑھے گا نا جی, بیڈ سے اترے گا تو جا کے وضو کرے گا, بیڈ سے اترے گا تو غسل کرے گا, بیڈ سے اترے گا تو صاف کپڑے پہنے گا. ایسے ہی نا. اب وہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, وہیں پہ وہ یورینر پیشاب بھی کر رہا ہے اور باقی سب بھی وہیں پہ کھا پی رہا ہے, تو اب اس کا کنیکشن مذہب سے بھی ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے نا. کیوں ختم؟ انرجی ختم ہو گئی اس کے اندر. اب کیا ڈاکٹر کے پاس کیا کہتے ہیں, طاقتور دوائیاں دیں ان کو, طاقت کے ٹیکے لگائیں. اب طاقت کا ٹیکہ کیا ہے؟ بیٹری ہے, تاکہ ان کی بیٹری چارج ہو. جب بیٹری چارج ہو جائے گی تو قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے تو اپنی صفائی کا خیال کر لیں گے, صفائی کا خیال کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو جائے. اب دیکھیے خدا کے ساتھ بھی کنیکشن اس کا ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. کیوں کم ہو گیا؟ انرجی ختم ہو گئی. تو بیسیکلی کھیل تو انرجی کا ہے نا جی. ٹھیک ہے. اب اگر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں انرجی کے ساتھ. ہمارے اندر انرجی ہوگی, ہماری بیٹری فل ہوگی تو ہم کام کر سکیں گے, بیٹری فل نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں. ایسے ہی ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری انرجی ہے نا عمران صاحب, کون سی چیز ہے جو کھا رہی ہے؟ یہ وہ ایپس ہیں جو ہماری انرجی کھا رہی ہیں, یہ وہ سٹریسز ہیں جو ہماری انرجی کھا رہے ہیں. تو ہم میں اگر کام کرنے کی ابیلٹی 100% ہے تو اس ابیلٹی کو 81% irrelevant چیزیں کھا رہی ہیں. جب وہ اس انرجی کو کھا جاتی ہیں, وہ جو ایکسٹرا سٹریسز ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس کام کرنے کی ابیلٹی صرف 19% رہتی ہے. لہذا پاکستان میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم صرف کتنی انرجی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جو بیکری بنائی, فوڈ کا بنایا ہوا ہے, انہوں نے ایک بیکری بنائی ہوئی ہے. جو ہمارے دوست ہیں وہ پیکیجنگ کا کام کر رہے ہیں, تو وہ کتنی انرجی سے ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس انرجی میں اضافہ ہو جائے تو ہم کتنا زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اب یہ 81% جو انرجی جو چیز کنزیوم کر رہی ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ irrelevant stresses ہیں. اب جو irrelevant stresses کیا ہیں وہ کیا ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی, گاڑیاں ہیں نا, اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کھڑی کی ہے نا. آپ نے کہاں گاڑی کھڑی ہے؟ ڈسکا میں کیوں چھوڑ کے آئے؟ ہاں, یہ ہے سٹریس, یہ ہے سٹریس. گاڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے, آپ گاڑی پہ لاہور کیوں نہیں آئے؟ پرابلم آسانی سے چلا جاؤں. ہاں, آپ کو یہ تھا گاڑی لگ جائے گی کہیں نہ کہیں, غلط ہو جائے گی, پارکنگ کہاں کروں گا. ٹھیک ہے. اور جہاں پارکنگ کروں گا وہاں پہ سیف ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی لے جائے گا, مجھے رستے کا بھی اتنا نہیں, رستے کا نہیں پتا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہ کچھ اسکریچز ڈال دے گا اس کے اوپر, میں باہر نکلوں گا تو تپی ہوگی گاڑی, گرم ہوگی, اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکوں گا. راستے میں پیٹرول پمپ پتہ نہیں ہو نہ ہو, واپس جاؤں پیٹرول پمپس بند ہو جائیں. ٹھیک ہے. رات کے وقت اپنی گاڑی چلاؤں, ہو سکتا ہے مجھے لوٹ لے راستے میں. سر ایسا ہی ہے نا کہ جہاں پنکچر ہو جاتا ہے تو وہاں پنکچر والا ملے نہ ملے, تو گاڑی کو میں کیسے واپس لے کے آؤں. ایسا ہی ہے نا. جہاں میں جا رہا ہوں پتہ نہیں وہاں پہ انٹری ہو نہ ہو گاڑی کی. سر یہ کیا چیز ہے؟ کس راستے سے جاؤں, یہ کیا ہے؟ سٹریس ہے. یعنی گاڑی ہوتے ہوئے آپ اس لیے اس کو ڈرائیو نہیں کر پا رہے کہ ایک سٹریس ہے کہ اس گاڑی کا ہم کیا کروں, ہے نا. آپ کو یقین ہے کہ کل سارے پیٹرول پمپ کھلے ہوں گے پاکستان کے؟ ہاں, آپ کو یقین ہے کہ کل راستے کھلے ہوں گے یا آج راستے کھلے ہوں؟ نہیں. آپ کو یقین ہے کہ گھر جائیں گے تو بجلی ہوگی؟ آپ کو یقین ہے کہ جب آپ سوئچ آن کریں گے تو ٹرپ نہیں کرے گی بجلی؟ آپ کو یقین ہے کہ جب آپ ٹوٹی کھولیں گے تو پانی آئے گا؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ کھلی ہوگی راستہ جب نماز کے لیے جائیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ جب آپ نماز پہ جائیں گے تو مولوی صاحب وقت پہ نماز سٹارٹ کریں گے؟ ٹھیک. آپ کو یقین ہے کہ جو دودھ پی رہے ہیں وہ 100% درست ہے, واقعی دودھ ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ جو اصلی شاید جس کے اوپر لکھا ہے واقعی اصلی؟ سوال ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کو یقین ہے کہ جس اسکول میں آپ کے بچے جا رہے ہیں واقعی وہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وہ صحیح علاج کرے گا؟ آپ کو یقین ہے کہ جو دوائی آپ کھا رہے ہیں وہ صحیح ہے 100%, ایکسپائر نہیں ہے اور وہ صحیح کرے گی؟ نہیں. آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو نسخہ لکھ کے دیا ہے وہ 100% درست ہے اور اسی مرض کا علاج ہے
جس کے لیے آپ اس کے پاس گئے تھے. آپ کو یقین ہے کہ جو کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس میں ساری چیزیں درست ہیں. آپ کو یقین ہے کہ جو انڈا آپ کو دیا گیا ہے وہ خراب نہیں ہے. آپ کو یقین ہے کہ جو گوشت آپ کھا رہے ہیں وہ صحت مند جانور کا ہے نا. یہ 81% سٹریسز ہیں. یہ 81% سٹریسز ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ واش روم میں جائیں گے تو پانی ہو. آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ بجلی آن کریں گے تو واقعی اس میں سے بجلی آن ہوگی. آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ جو منرل واٹر پی رہے ہیں وہ واقعی منرل ہے نا. تو عمران صاحب یہ 81% وہ سٹریسز ہیں جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب جو ہماری انرجی ہے جس سے ہم نے 100% کام کرنا تھا وہ انرجی 81% irrelevant چیزیں، ہمارا شک، ہمارے غیر یقینی، ہمارے سٹریسز، ہمارے ڈپریشنز، وہ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. اچھا یہ جو غیر یقینی کی ایک ایپس کھولی ہوئی ہم نے، یہ ہماری انرجی 81% خرچ کر جاتی ہیں. ہمارے پاس بچتا ہے صرف 19% انرجی. اب اس 19% انرجی سے ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک، اسی لیے ہماری گروتھ کم ہے کہ ہم نے 81% اپنی انرجی تو ضائع کر دی. وہ شک پہ کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ رانا صاحب ہیں، میرے دوست ہیں رانا صاحب، تسی بھی کوئی 18 تالے لائے ہونے ہر جگہ دیتا. یقین تو انہوں کسے طریقے نہ اپنے بھائی تھے، نہ اپنے بچے تھے، نہ اپنی بیگم صاحبہ تھے، ایون اپنے ہوتے بھی ہے نا. یہ ہے نا، یہ سب کا، اور یہ کامن ایشو، یہ کامن ایشو ہے. جو فرسٹ ورلڈ ہے، فرسٹ ورلڈ اس لیے فرسٹ ورلڈ ہے، جاپان اس لیے جاپان ہے، انگلینڈ اس لیے انگلینڈ ہے، فرانس اس لیے فرانس ہے، امریکہ اس لیے امریکہ ہے کہ انہوں نے 81% سٹریس ختم کر دیں. بندہ 81% سٹریس انہوں نے ختم کر دیں. جاپان نمبر 1 پہ ہے اس وقت دنیا میں. آپ یوزڈ کار جاپان کی کیوں خریدی جاتی ہے اور یوزڈ کار پوری دنیا میں جاپان کی کیوں بکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین ہے پوری سوسائٹی کو کہ میری کار اگر سڑک کے اوپر کھڑی رہے گی، گلی کے اوپر کھڑی گی، اسکریچ کوئی نہیں ڈالے گا اس کے اوپر، کوئی سٹریس ہی نہیں، سٹریس کا کوئی سٹریس نہیں. اور سکریچ لیس گاڑی ہوتی ہے جاپنیز. ٹھیک ہو گیا. جاپنیز گاڑی جو پوری دنیا میں اس لیے بکتی ہے کہ اس کا میٹر اگر 31,000 ہے تو 31,000 ہی کلومیٹر چلی ہوگی، اس کے اندر ویریشن نہیں آ سکتی. پوری دنیا کو یقین ہے کہ جاپنیز گاڑی ہے، اس میٹر کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا، وہ 100% ٹھیک ہے نا. منرل واٹر ہے یورپ کے اندر، ایویان ہے نا، ان کو پتا ہے کہ یہ ہے منرل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عام نارمل ڈرنکنگ واٹر. یہ کسی واٹر کے اوپر لکھا ہوا نا ڈرنکنگ، تو سب کو پتا ہے کہ یہ ڈرنکنگ ہے. آسٹریلیا کے اندر ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کنٹامینیٹڈ ہو. ایسا ہی ہے نا. اور اگر نیوزی لینڈ کی شہد ہے تو ان کو پتا ہے یہ اصلی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جیلی ہو، ممکن ہی نہیں. یہ چینی ہے نا 100 kg ہے تو یہ 100 kg ہی ہوگی. یہ بینک سے پیسے آئے نا اور یہ 100 نوٹ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 99 ہو، ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو ہے 99. اچھا، بینک کو پتا ہے، بندہ جو لے رہا ہے وہ اس کو پتا. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں ایک چوکیدار رکھ دیا ہے تو وہ چوکیدار ہے، اس نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، اس نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، کرسی پہ نہیں بیٹھے گا 12 گھنٹے. ٹھیک ہے، اس کو یقین ہے. یورپ، امریکہ کے اندر پولیس آئی ہے تو آپ کو یقین ہے کہ اس نے میری حفاظت کرنی ہے، اس نے مجھے گولی نہیں مارنی. لائر آپ نے ہائر کر لیا نا تو آپ کو یقین ہے کہ یہ کیس میرا لڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا یہ چھٹی کر کے گھر چلا جائے، مجھے اس کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں ملے گا. مثلا وہاں جب آپ انگلینڈ کے اندر کیس بنتا ہے تو جب آپ کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں نا تھانے، تو وہاں اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس وکیل ہے یا ہم بندوبست کر دیں. اچھا، بندہ کہتا ہے جی میرے پاس نہیں، آپ کو بندوبست کر دیں. اچھا، وہ وکیل ان کا ہے پولیس والوں کا،
لیکن جو ملزم ہے مجرم ہے اس کو پتا ہے کہ نہیں اگر یہ میرے ساتھ ہے اس میں میرے ساتھ ہے اپنی پولیس کے خلاف فیصلہ کرے گا یہ اگر میں رائٹ ہوں, یہ یقین ہوتا ہے اس کو.